الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم بزرگوں، دوستوں، کیا ترجمے کی ضرورت پڑے گی؟ اچھا، میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کے منتری صاحب نے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے ماشاءاللہ. بس میں ایک تھوڑی سی بات خلاصے کے طور پر جو میں نے پڑھی ہے اسے پیش کر دیتا ہوں. اور لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے، بہت وزن. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے رجسٹر فیل ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ بڑا پریشان ہوگا، اللہ اسے بلائے گا، کچھ تیرے پاس ہے؟ کہ جی نہ، میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں. اسے یہ امید ہوگی تیرا کام حل نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا آج کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو، سب کے ساتھ انصاف ہے، جاؤ تلواؤ. اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی بس لا الہ الا اللہ کی، یعنی مسلمان ہے. اب وہ سوچ رہا ہے یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر ہیں، اس کے سامنے یہ پرچی کیا کرے گی؟ اب جب وہ وزن ہوا، ایک طرف وہ سب اور ایک طرف لا الہ الا اللہ، یہ نیچے اور وہ سب رجسٹر اوپر اٹھ گئے. یہ حدیث میں آتا ہے. تو بہت وزنی چیز ہے. 100 سال کا بڈھا 100 سال کا ہونے کے بعد کفر کی حالت میں اس نے کہا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا بدل گئی، آخرت بدل گئی. لا الہ الا اللہ کو مانتے. حدیث میں آتا ہے، وہاں کہنے سے مراد ماننا ہی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور ایک حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پھر وزنی دیکھنا، اللہ کا کلام بہت وزنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے تو آسان فرما رکھا. اعلان کیا ہے اس نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنا وزنی ہے شیطان سے پوچھئے. اذان مسلمان بندہ آرام سے دیتا ہے، آرام سے سنتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. شیطان سے پوچھئے برداشت نہیں کر پاتا اس کو. حدیث میں آتا ہے جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور اس طرح سے بھاگتا ہے وضاقتہ خراب ہو جاتی ہے. بہت سخت الفاظ ہے حدیث میں وَلَهُ ذُرَاتٌ، یعنی برداشت نہیں کر پاتا اذان. اتنی وزنی. مومن کے لیے آسان ہے. اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. شیطان سے پوچھئے اس کا وزن، تو برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال لمبی بات میں جانا نہیں چاہتا، سب آپ کے سامنے آ چکا. میں تو تھوڑا سا بیان یہ سنا، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی، الحمدللہ دعا نکلی، بہت اچھی باتیں کہی ماشاءاللہ. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم سب کام کرتے ہیں،
اور اعلان ہو جاتا ہے تمہیں اس کا بدلہ جنت میں ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ شبہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے پیمنٹ ادھار ہیں کیا مرنے کے بعد؟ اصل میں جو اللہ کی نعمتیں دنیا میں نہیں دی جا سکتی اس کے لیے آخرت مقرر ہے، اور جو دنیا میں دی جا سکتی ہیں اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے. تو اس آیت میں نقد پیمنٹ کا ذکر ہے جو دنیا میں ملتا ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت پڑھی بنتری صاحب نے بھی، اس میں بھی تقوی متقین کا ذکر آیا تھا. تو اس آیت میں بھی جو میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے تقوی کا ذکر ہے کہ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تمہیں انعام ملے گا، ادھار نہیں یہی ملے گا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو مختلف الفاظ ہیں، اس کے معنی پرہیزگار. صاف الفاظ میں یوں کہیے اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا بندہ اس سے رک جائے، اس کا نام تقوی ہے. اسی کو عربی میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یوں نقل کیا ہے تقوی کا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاک. مطلب وہی ہے جو میں نے بولا، اللہ نے بندے کو جس چیز سے جس کام سے منع کر دیا بندہ اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی اختیار کرو، دو انعام نقد دنیا میں ملیں گے. وہ آخرت میں تو جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، جو دنیا میں ملے گا. پہلی چیز جو تمہارے ساتھ الجھن پریشانی رنج و غم ہے اللہ فرما دے گا اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو وہاں سے نکال دیں گے. یہ نقد پیمنٹ ہے دنیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کا راستہ پکڑ لو، متقی بن جاؤ، جو پریشانی سامنے آئے گی اللہ خود نمٹ لے گا اس سے، تم کو باہر کر دے گا. انعام سمجھ میں آیا؟ دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. متقی بن جاؤ. دوسرا انعام اور لے لو، رزق کے دروازے وہاں سے کھول دوں گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے کھول دوں. دیکھو ہمارے بڑوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک اسلام کی حکومت کرا دی، کہاں سے رزق کے دروازے کھل. اور آج بھی جس کو آپ دیکھیں گے اس صفت پر متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی راستے کھولتے ہیں جیسے صحابہ کے لیے کھولے، پھر اس کے بعد کے لوگوں کے لیے کھولے. آج بھی جو اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے گا
اور ایسی جگہ سے کہ بندے کا وہاں اس کی ماں کا اس کے باپ کا کبھی وہم و گمان وہاں تک نہیں ہوگا، وہاں اللہ اس کو پہنچا دے گا اور رزق کے دروازے کھل دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نقد پینٹ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر پریشانی سے نجات مل جائے دنیا میں، اس کا علاج تقویٰ، اس کا علاج قرآن، اس کا علاج ایمان، اس کا علاج اللہ سے تعلق، اللہ کا ذکر، نماز، یعنی اللہ سے جڑ جانا۔ ہر پریشانی سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ بھی کھولے گا، وہیں رہیں۔ اور جو ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ الگ۔ تو آخرت کی فکر ہر دم بندے کو رہنی چاہیے، اور جو اپنے متعلقین ہیں، جو اپنے بڑے اللہ کے یہاں چلے گئے ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا میں گھر کے لوگ اپنے گھر کے افراد کی طرف دیکھتے ہیں کچھ مدد کریں، مرنے کے بعد بھی ان کی توجہ ہوتی ہے میرے گھر کے لوگ مجھے ثواب پہنچائیں۔ بعض دفعہ اس طرح کے خواب آدمی دیکھتا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی جو مرحوم ہو گیا، ایسی شکل میں آتا ہے خواب میں، وہ معبر سے تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے ایسے دیکھا اپنے خاندانی بزرگ کو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ نے ثواب پہنچانے میں کچھ کمی کر دی ہے، ثواب پہنچاؤ ان کو، وہ منتظر ہیں کہ میرے گھر کے لوگ مجھے بھولے نہیں، کچھ بھیجے میرے پاس تحفہ، اور وہاں تحفہ کہا جاتا ہے ثواب کا۔ کوئی نیک کام کریں، صدقہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچا دیں، کلمہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں، کوئی بھی کار خیر جو اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے، اپنے مرحومین کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اور پوری امت کو عطا فرما دے۔ میں مختصر سی بات پر اکتفا کیا ہے کیونکہ آپ بہت سنتا ہوں عصر کے بعد سے پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، আমি শব্দে শব্দে তর্জমা দিকে যাব না, রাত অনেক হয়ে গেছে। মূল তর্জমার দরকার আছে? তর্জমার তো দরকার নেই, তর্জমা की जरूरत नहीं है। वो तो मैं अंदाज भी लगा रहा था मजमे को देख। जरूरत नहीं है हजरत। सब लोग समझाया जी जज़ाकुमुल्लाह। हजरत हमारे एमपी साहब के लिए वालिद वालिदा दोनों मरहूम मरहूमा हो गए, हमारे मंत्री साहब के लिए, हमारे मुताल्लिकीन दोस्तों अहबाब तमाम के रिश्तेदारों जो हमारे मरहूमीन हो गए, सबके लिए दुआओं में सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका बिही नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह
بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما، اور جن حضرات نے تقریر کی ہے سمجھایا ہے ان کے سمجھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے فعل کو اپنی رضا کا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں اے اللہ ان کی جو جائز تمنائیں مرادیں مقاصد ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز تمناؤں کو مقاصد کو ارادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ اے اللہ تو نے اپنے کلام پاک کی برکت سے عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تو قرآن کریم کی برکت سے عزت دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کو اے اللہ قرآن کریم کی بدولت خوب عزت عطا فرما۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کو عزت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تمام شرور سے فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو محفل کے ذمہ داران ہیں اے اللہ ان کے جو اہل خانہ مرحومین ہیں اے اللہ ان حضرات کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کی خدمتوں کے ذریعے ان کو ثواب پہنچا۔ اے اللہ ان کے مقامات بلند فرما دے، جلسے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے عشق کی سوزش ہم سب کے دلوں میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، مقاصد شیطانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز پر غالب فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کا ہر گوشہ سنت نبویہ سے معمور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی خدمت اشاعت کا جذبہ اور لگن پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دے، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، روزوں کی حلاوت نصیب فرما دے، دین کی حلاوت ہم کو نصیب فرما دے، اپنی عبادت اور بندگی کی حلاوت ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تا حیات ہمیں اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر برے کام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ کے غیب کے خزانوں سے ان کا تکفل فرما۔ اے اللہ تمام حوائج اور ضروریات کا اپنے غیب کے خزانوں سے اس کا تکفل فرما اور انتظام فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری جان کی ایمان کی مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر فلاح سعادت اور کامیابی نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اپنے کلام پاک کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔